تو بھارت پہ وہ دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے, ہماری بات کیوں نہیں سن رہے؟ اس کا پھر بڑا واضح سا جواب ہے کہ بھارت 3 ٹریلین جی ڈی پی کی اکانومی ہے, مارکیٹ اور بڑی پاکستان جی دیکھیں کتنی بڑی مارکیٹ ہے اور کتنی بڑی جی ڈی پی ہے, کتنی بڑی اس کی معیشت ہے. میرے خیال میں یہ ایک زبردست ایفرٹ ہے. اس سے پہلے جو ای یو ڈس انفو کو ہم نے ڈوسیہ بنا کے سیکرٹری جنرل کو بھیجا ہے, اس کا اثر ہوا ہے. اور یہ دونوں چیزوں کے اثر اتنا ہوا ہے کہ آج دیکھ رہے ہیں اس وقت ایز وی اسپیک یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک بڑا ہندتوا کے بارے میں ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا ہے, جس سیمینار کے اندر 900 اکیڈیمکس جو ہیں حصہ لے رہے ہیں, اور جن کے خلاف آلریڈی ڈیتھ تھریٹس انڈیا سے آئے ہیں. آر ایس ایس والوں نے ڈیتھ تھریٹس دیا ہے, اور یہ آپ پڑھیں اور اس کو پلیز فالو کریں. یہ ایکچوئل شکل دکھاتا ہے موڈی کا, یہ ہے وہ لوگ. اور اب میں کہوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, واٹ شوڈ دا ریئیکشن بی آف پاکستان. بھائی پہلی بات, آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو کہیں کہ ایک انکوائری کریں, اور آپ ایک ڈیلیگیشن بھیجیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, اور ایک انویسٹیگیشن. اور اگر ہندوستان آپ کو اجازت نہیں دے گی, اور وہ نہیں دے گی آپ کی اجازت, تو پھر آپ سینکشنز نہیں امپوز کریں گے, کہ پھر آپ چھپ جائیں گے امریکہ کے پیچھے, نیٹو کے پیچھے, کہ پھر یہ بات ہوگی. میں نے آپ کو کل کہا تھا, تباہ کر دیا انہوں نے یونائٹڈ نیشنز, جب انہوں نے جھوٹ بول کے ایک جنگ لڑا ہے, حالانکہ پوری دنیا کہتی تھی نہیں لڑے, انہوں نے تباہ کر دیا یونائٹڈ نیشنز کو. اب یہ ایک اور مثال ہے. آؤ بتاؤ, یہ یونائٹڈ نیشنز کو چیز ہے جو لیگلی کام کر سکتا ہے؟ آنسر از نو, وہ نہیں جانے دیں گے. دوسری بات سمینا, او آئی سی کمیشن, او آئی ڈونٹ سی, او آئی سی جائیں ان کے پاس پاکستان اور کہیں کھڑے رہو, کھڑو, یہ ہے ثبوت, یہ ہے ڈوسیے, اور جاؤ بھیجو ڈیلیگیشن کو, اور پوچھو ان لوگوں سے کیا ہو رہا ہے. وہ پھر ان کو اجازت انڈیا نہیں دے گا. اگر انڈیا نہیں دے گا تو کہیں گے اس کو آبزرور اسٹیٹس سے نکالو ہندوستان کو. تم کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو جو عورتوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ, اور تم لوگ کچھ نہیں کہتے ہو. اگر تم لوگوں نے نہیں کیا, میں کہتا ہوں پاکستان must leave OIC. You must let it, you must leave OIC. اور اگر بھی آپ اتنے بے شرم نہیں ہوتے ہیں کہ آپ پھر بھی OIC میں بیٹھتے ہیں, تو آپ کی کوئی کیریکٹر نہیں ہے, کوئی کوالٹی نہیں ہے, اور بلیو می یو آر کنٹمپٹیبل ایز اے پیپل. یہ جو یو این ہے, ای یو ہے, ان کو تھوڑا سا بتاؤ کہ یار خدا کے بندے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب چیز مان جاؤ, ہم نہیں کہہ رہے تو ابھی ٹانگ دو موڈی کو, ہم کہہ رہے ہیں جا کے پتہ کرو, مگر تم لوگ جانا نہیں چاہتے. تو پھر ہمارے سے آپ مہربانی سے کبھی انڈین اور ہیومن رائٹس کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ اٹھائیں. اور فائنلی کشمیریوں کے لیے آپ کہیں کہ آپ لوگ ہمیں لوگ بھیجیں, ہم ان کو آرگنائز کریں گے, ان کو فائنانس کریں گے, ان کے سب چیز ہم بیئر کریں گے. اور کشمیریوں کو آل فرام کشمیر, کوئی آزاد کشمیر پہ نہیں, سب مقبوضہ کشمیر میں ہم پوری دنیا بھیجیں گے, اور جاؤ لوگوں کو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ان کے سلوک ہوتا ہے. تو پاکستان ڈوزیر جو ہے اس کا فائدہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا پوری دنیا میں کہ آپ نے یہ کر دیا, اور وہ وہاں پہ ان چیزوں کا ہوتا ہے جہاں پہ کوئی باضمیر لوگ بیٹھے ہوں. انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ کہاں باضمیر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو یونائٹڈ نیشن یا او آئی سی کی علالی صاحب بات کرتے ہیں, یورپی یونین کی, ان تینوں میں سے مجھے بتائیں یہ کون سے ادارے ہیں جنہوں نے ماضی میں, آپ دیکھیں ماضی قریب میں کسی ایک نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہو میرٹ پہ, کسی ایک نے انڈیا کو جا کے یہ کہا ہو کہ بھائی بدے کا پتر بنو اور اس کو اپنا معاملات کو ٹھیک کرو. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ یو این کے کان پہ جوں ریگتی ہے, نہ او آئی سی جو ہے اس کو اس سے کوئی اثر ہوتا ہے, نہ یورپی یونین کو. صاحب آپ کا کیا خیال ہے, یہ ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے پاکستان کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ہم ان کو عالمی عدالت انصاف میں بھی لے جا سکتے ہیں, وہاں سے بھی دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے؟ وہ پتہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں, اس لیے کہ عالمی یہ جو ہیں وہ ہے, یہ جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں جو ہے, یہ ان سے انڈیا نے وہ کیا ہے, معذرت کیا ہے کہ ان کی ریکگنیشن نہیں ہے, ان کو جورسڈکشن کو انڈیا ریکگنائز کریں, وہ چھوڑیں جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا داخلی پالیسی کو جاری رکھے گی. اس کی وجہ یہ ہے تنزیلہ کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی دنیا ہے وہاں ہیومن رائٹس کو بہت میٹر نہیں کرتے, وہاں پہ ملکوں کے مفادات میٹر کرتے ہیں,
اور جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں وہ ہیومن رائٹس کو عام طور پر لیوریج کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کے خلاف یوز کرتے ہیں، جس پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے اس وقت یوز کرتے ہیں جب اس پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کتنی رجیمز ہیں، کتنی گورنمنٹس ہیں، کتنے ڈکٹیٹرشپس ہیں جن کے ویسٹ سے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے وہ کس طرح کی وائلیشنز میں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز میں کھلم کھلا ملوث ہیں۔ اور افغانستان کا اور انڈیا کا تو اس لحاظ سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ افغانستان بیچارہ جس کی 20 بلین کی جی ڈی پی ہے اور جس کو 80% بجٹ کے لیے باہر کی امداد چاہیے ہوتی ہے، اس کا تو دنیا پر کوئی اثر ہی نہیں ہے، اور وہ تو مکمل ایک دباؤ میں اس کو شیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر اس وقت جبکہ جو ویسٹرن ملک ہے، نیٹو اور امریکہ تقریباً سارا ہی ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کو اتنی بڑی تذلیل کا سامنا کرنا پڑا ہے 20 سال کی فوج کشی کے بعد، 2 ٹریلین سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد۔ دیکھیے جو اس وقت اگزامپل آج کی، اگر ہم واپس آئیں آج کی جو گفتگو ہوئی ہے، وزیر خارجہ صاحب نے جو بات کی ہے اور ہمارے سیکورٹی ایڈوائزر صاحب نے بات کی، بڑی دلچسپ بات ہے کہ دیکھیں وہ جو مثال لے کر آئے ہیں وہ ڈس انفو لیب کی لے کر آئے ہیں۔ ڈس انفو لیب کو کسی گورنمنٹ نے ایکسپوز نہیں کیا، ڈس انفو لیب کو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن نے، ایک این جی او نے ایکسپوز کیا۔ تو دیکھیں 2 چیزوں کا جس پر کشمیر پہ ہمیں سہارا رہا ہے اور انڈیا کے خلاف سہارا رہا ہے پچھلے 2-3-4 سال میں، وہ یا تو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں اور یا انٹرنیشنل میڈیا ہے، کہ جس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز انڈیا نے کی ہیں وہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 3 سال میں اس کو بین الاقوامی میڈیا نے ٹیک اپ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں گورنمنٹس پر کچھ نہ کچھ پریشر ضرور آیا ہوگا، لیکن ابھی تک ویسٹرن گورنمنٹس پر اتنا پریشر نہیں آیا کہ اس کے نتیجے میں وہ بھارت پہ دباؤ ڈالیں۔ تو بھارت پہ وہ دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے، ہماری بات کیوں نہیں سن رہے؟ اس کا پھر بڑا واضح سا جواب ہے کہ بھارت 3 ٹریلین جی ڈی پی کی اکانومی ہے، اور پاکستان جی کتنی بڑی مارکیٹ ہے اور کتنی بڑی جی ڈی پی ہے، کتنی بڑی اس کی معیشت ہے، اور ہماری 300 سے بھی کم جو ہے وہ بلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے، اکانومی ہے، اتنی چھوٹی سی اکانومی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے بیسیکلی وہ ہیں، اور ہیومن کشمیر کے معاملے میں سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ 10 سال کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان اڑپ کر گئے، یعنی پہلے نواز شریف نے انہیں بنایا۔ یہ سنجیدگی ذرا ملازم ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے تھے جب نواز نصر اللہ خان کو بنایا گیا تھا چیئرمین جی کہ کوئی جوان آدمی ہونا چاہیے، کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، ان کو کیوں بنایا؟ واقعہ یہ ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ خان کی وفات کے ساتھ کشمیر کمیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بنایا گیا فضل الرحمان، اور فضل الرحمان صاحب کو فضل الرحمان صاحب آن ریکارڈ ہیں، ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے، پرنٹڈ ہے، کہ میں جہاد کشمیر کو جہاد نہیں مانتا۔ جس آدمی نے یہ کہا اس کو کچھ عرصے کے بعد کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ کیا انٹرسٹ تھا کشمیر سے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے تھے افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے، یہ صحیح تھی بات، افغانستان میں تو ہو رہا تھا اور انہوں نے جیتا بھی، مگر کشمیر کا جہاد میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ ان کے مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے کشمیریوں کا۔